نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 64 سے لے کر 68 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ان کے سوالات تھے ان کے تسلی بخش جوابات دیے، جو ان کے دلوں میں شبہات تھے ان کے بھی جوابات دیے، اور آخر میں مباہلے کا چیلنج دیا کہ اگر دلائل سے نہیں مانتے ہو تو آؤ میدان میں، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج اور اسے برباد کر. اس پر وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور پھر اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر آ جائے. جب وہ مباہلے سے پھرے تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت ایمان دی ہے. فرمایا دلائل تم نے سن لیے، تمہارے شبہات کا ازالہ بھی ہو گیا، تو مباہلے سے بھی تم بھاگ گئے، تو اب ضد پر کیوں ڈٹے ہو؟ ضد کو چھوڑو اور ایمان قبول کر لو اور اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو. اور یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دعوت نہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت تھی، یہ تو سارے انبیاء کی دعوت تھی. تو اس کلمے کو مان لو تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے. فرمایا قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالو آ جاؤ، الی کلمۃ ایک ایسے کلمے کی جانب، سواء بیننا و بینکم
جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اور یہی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھا تو وہاں بھی یہ لکھی، چونکہ عیسائی تھا تو وہاں بھی یہی آیت لکھ کر بھیجی تھی۔ فرمایا آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی جانب سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ برابر ہے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر صرف کس کی کریں؟ اللہ ہی کی عبادت کریں۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ۔ یہی کلمے کا مطلب ہے کہ عبادت خالص اللہ کی کرنی ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں۔ تو یہ سارے انبیاء کی متفقہ دعوت ہے، اور یہی دعوت تورات میں، انجیل میں، ساری کتابوں کی متفقہ دعوت، سارے نبیوں کی متفقہ دعوت لا الہ الا اللہ۔ فرمایا آ جاؤ اس کلمے کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفقہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے اللہ کے علاوہ۔ صرف اللہ ہی رب ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں۔ صرف اللہ ہی مددگار ہے، باقی سب طلبگار ہے۔ اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں، رب صرف کون ہے؟ زور سے بولو اللہ۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عیسائی مسلک سے مسلمان ہوئے تھے۔ ایک دفعہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک بات قرآن کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کہتے ہیں رب نہ بناؤ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنا رکھا تھا اللہ کے علاوہ۔ یا رسول اللہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو کبھی کسی پیر صاحب کو رب نہیں کہا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدی یہ بتاؤ، اگر ایک اللہ کی حلال چیز کو وہ تمہارے مرشد تمہیں حرام بتاتے مان لیتے تھے کہ نہیں؟ رب بالکل جی مان لیتے، جس طرح مرشد کے آگے پیچھے تو گال کرنی نہیں نا۔ فرمایا اگر وہ رب نے حلال کیے وہ حرام بتا رہے ہیں اور رب نے اگر حرام کیے وہ حلال بتا رہے ہیں، مانتے تھے؟ کہا جی بالکل۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے نا، یہ تو نہیں کہ زبان سے بندہ بولے کہ یہ رب ہے، اس کے حلت اور حرمت کا اختیار جب اس کے حوالے کر دیا تو یہ اختیار تو رب کے پاس ہے۔ تو اگر تم نے زبان سے نہیں بھی کہا تو پھر کیا ہے، اس کو رب تم نے بنا لیا ہے۔ تو فرمایا کوئی کسی کو رب نہ بنائے اللہ کے علاوہ، سب اللہ کے امر کے محتاج ہیں، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پس گواہی دے دو بے شک ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ اگر وہ اس بات پہ آ جائیں کہ واقعی ہم بھی اللہ کی خالص عبادت کریں گے اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے، پھر تو وہ بھائی ہیں ہمارے۔ اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، نہ مانیں، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہمارا رب تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ جب یہ دعوت دی گئی انہوں نے کہا جی اصل ہمارے یہاں ایک مثال ہے نا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، جب اور کوئی دلیل نہ بنے نا بندہ ایویں کوئی نہ کوئی بات مار ہی دیتا ہے۔ جب دلائل کے جوابات بھی ہو گئے، مباہلے سے بھی وہ بھاگ گئے اور انہیں ایمان کی دعوت دی گئی، اب اور تو کوئی بات رہی نہیں، بات انہوں نے یہ کہی او جی ہم بالکل ٹھیک ہے ایمان لے آتے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اصل میں تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام چونکہ عیسائی تھے اس لیے ہم بھی کیا ہے اپنے مسلک کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کتنے جہل والی بات کی ہے، عیسائی وہ ہیں جو انجیل کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور یہودی وہ ہیں جو تورات کو ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اور بے وقوف آدمیوں، تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے تھے یہ تم نے کیا بے وقوف والا بات کر دی ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب،
اہل کتاب لم تحاجون کیوں جھگڑا کرتے ہو تم فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یہ تو بعد میں نازل ہوئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج کوئی بندہ کہے ابو بکر صدیق بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے، سمجھ آئی؟ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے اور یہ یہودی اور عیسائی تو بعد میں آئے اور تم ابراہیم علیہ السلام کو ادھر فٹ کر رہے ہو۔ واہ جنن و پترو افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ عقل سے فارغ ہو، اوپر والی منزل خالی ہے تمہاری، اتنا تو سوچو۔ ہاں انتم ہؤلاء ہاں تم وہ لوگ ہو حاججتم فیما لکم بھی علم تم جھگڑا کرتے ہو ان باتوں میں جن کا تمہیں علم ہے۔ جیسے تم نے سوال کیا بھئی کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا، روح اللہ کیوں، چلو ٹھیک ہے یہ سوال تو بنتے ہیں، اللہ نے ان کے جوابات بھی دیے، جس کا کچھ علم ہو بندہ سوال کرے ٹھیک ہے، لیکن ایویں تو نا ہوائی فائرنگ کرے نا۔ فرمایا تم ان باتوں میں تو جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہے، فَلِمَ تُحَاجُّونَ پس تم کیوں جھگڑا کرتے ہو فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم ان باتوں میں جن کا تمہیں علم کوئی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تمہیں بتاتا ہے کون تھے ابراہیم علیہ السلام، کیا تھے ابراہیم علیہ السلام، تو سنو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما اور لیکن ابراہیم علیہ السلام یکسو ہونے والے فرما بردار تھے، ایک اللہ کے در پہ جھکنے والے، ہر طرف سے کٹ کے ہر دربار سے ہٹ کے ایک اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ اس لیے فرمایا مشرکین عرب کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور سارے نصارہ کہتے ہیں ہم ماننے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ رب کہتا ہے اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو شرک چھوڑنا پڑے گا، وہ تو یکسو ہو کر رب کی توحید کے نعرے لگانے والے تھے۔ اچھا یا اللہ پھر کون ماننے والا ہے؟ کون ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہے؟ یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، اور مشرکین مکہ اور مشرکین عرب بھی نہیں، پھر کون ماننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا ان اولی الناس بابراہیم بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون ہیں؟ للذین اتبعوہ نمبر ایک وہ لوگ جنہوں نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی تھی جب ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ رہے تھے، توحید کے ڈنکے بجا رہے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے رب کی وحدانیت کو بیان کر رہے تھے، جو ابراہیم خلیل اللہ کا ساتھ دینے والے تھے، سب سے پہلے تو وہی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ اور اب پوچھتے ہو وَهَذَا النَّبِيُّ یہ نبی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے قریب ہے۔ جو دعوت خلیل اللہ نے دی وہی دعوت محمد حبیب اللہ نے بھی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دعوت توحید، اور محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی دعوت توحید ہے۔ تو دعوت توحید کی وجہ سے میرا محمد ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ والذین آمنوا اور جو میرے محمد پر ایمان لائے وہ سب ابراہیم کے قریب ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے قریب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے والے، اصل تو یہ ہے نا ماننے والے، دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک دعوے کے مطابق بندے کا عمل اور دلیل نہ ہو۔ آگے فرمایا سنو
ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے جو ان کے ساتھی تھے وہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایمان والے۔ اور اگلی بات بھی سنو، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اور رب ان سب کے ساتھ ہے۔ اور جو رب جن کے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی جانب، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں اللہ کے علاوہ کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے اللہ کے علاوہ۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر گئے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، پس تم کہو کہ گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ نہیں نازل ہوئی تورات اور انجیل مگر بعد ابراہیم علیہ السلام کے، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو، ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، کہ تم نے جھگڑا کیا ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ علم ہے، فلم تحاجون، پس کیوں جھگڑا کرتے ہو، فیما لیس لکم بعلم، ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، ما کان ابراہیم یہودیہ، نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، ولا نصرانیہ، اور نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور لیکن یکسو ہونے والے فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے، ان اولی الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، یقیناً وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ کارساز ہے ایمان والوں